بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حیات المسلمین کی یہ 18ویں روح ہے اور اس میں بیان کیا گیا ہے قربانی کی اہمیت۔ اللہ کے راستے میں ذی الحجہ میں 10ویں، 11ویں، 12ویں 3 تاریخوں میں اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مخصوص جانوروں کی قربانی کرنا، یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جن کے زندہ ہونے سے امت زندہ ہوتی ہے اور جن کے ترک کر دینے سے امت مردہ ہو جاتی ہے۔ قربانی بھی زکوٰۃ کی طرح ہر شخص پر فرض نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ کی طرح، بلکہ جس کے پاس وسعت ہو، جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس پر تو قربانی ہے ہی، اور جس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو مگر اس کے بقدر اس کے پاس مال ہو تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کو کسی عالم سے سمجھ لینا چاہیے۔ اور جس پر قربانی واجب نہ ہو، اگر وہ اپنی طرف سے کرے یا اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے کر دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر دے، آپ کی طرف سے کر دے، یا اپنے کسی عزیز قریب کی طرف سے ان کے نام سے کر دے، تو یہ بھی بہت ثواب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو عطا فرمائے تھے، اور یہ وہ جانور ہیں جن کا ذکر دوسری آیت میں مع ان کے کھانے کے حلال ہونے کے اس طرح آیا ہے کہ 8 نر و مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم نر و مادہ، اور بھیڑ میں دمبا بھی آ گیا، اور بکری میں بھی وہی 2 قسم، اور اونٹ میں بھی وہی 2 قسم یعنی نر اور مادہ، اور گائے میں بھی وہی 2 قسم، اور گائے میں بھینس بھی آ گئی۔ پھر ارشاد ہے اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے کہ ان کی قربانی سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور دین کی رفعت ظاہر ہوتی ہے، اور اس حکمت کے علاوہ ان جانوروں میں تمہارے اور بھی فائدے ہیں۔ مثلا دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا، اور اخروی فائدہ ثواب۔ پھر ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ پھر ارشاد ہے اور اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس سے معلوم ہوا ان آیتوں سے کہ قربانی پچھلی امتوں پر بھی تھی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ بکری بھیڑ بھی قربانی کے جانور ہیں اور اس لیے وہ بھی دین کی یادگار ہیں، مگر آیت میں خاص اونٹ اور گائے کا ذکر فرمانا اس لیے ہے کہ ان کی قربانی بھیڑ بکری کی قربانی سے افضل ہے، اور اگر پوری گائے یا اونٹ نہ ہو بلکہ اس کا 7واں حصہ قربانی میں لے لے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر یہ 7واں حصہ اور پوری بکری یا بھیڑ قیمت اور گوشت کی مقدار میں برابر ہوں تو جس کا گوشت عمدہ ہو وہ افضل ہے، اور اگر قیمت اور گوشت میں برابر نہ ہو تو جو زیادہ ہو وہ افضل ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قربانی میں اخلاص یہ ہے کہ خاص حق تعالیٰ کے لیے اور اس سے ثواب لینے کے لیے کرے۔ اس میں چونکہ گائے کا بھی تذکرہ ہے، اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے بہت سے صوبوں میں گائے کی قربانی پر پابندی لگی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے، اور ایسا کرنے میں جان کا، مال کا اور عزت آبرو کا خطرہ بھی ہو گیا ہے، ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اب یہاں پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ گائے کی قربانی کی ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو جانور حکومت کے قانون کے اعتبار سے جس کی اجازت ہے اسی کی قربانی کر لے، بکری کی کر لے، بھیڑ کی کر لے، بھینس کی کر لے، دمبے کی کر لیں، لیکن اونٹ کی کر لیں، لیکن جس جانور کی قربانی پر پابندی لگی ہوئی ہو اور اس میں خطرات بھی ہوں
تو اس کی ضد اور اصرار کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دینا اور خطرات میں ڈالنا اور فتنے اور فساد کا سبب بن جانا مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے قانون کی رعایت، ملکی قانون کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ فائدہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے۔ جب آپ کو اس کی تاکید ہے تو ہم کو کیسے معاف ہوگی؟ جیسے اس کے ساتھ کی چیز ہے، یعنی نماز کی امت پر بھی فرض ہے۔ حدیثوں میں قربانی کے سلسلے میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن میں آدمی کا کوئی عمل، قربانی کے دن کون سے ہیں؟ 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ، 13ویں نہیں ہے اور 9ویں نہیں ہے، وہ تشریق کے دن ہے، لیکن 13ویں اور 9ویں یہ قربانی کا دن نہیں ہے۔ 10ویں، 11ویں، 12ویں، یہ بات میں نے اس لیے زور دے کر کے بتائی کہ بعض لوگ 13ویں کی قربانی کی بھی جائز ہونے کو بیان کرنے لگے ہیں، اس لیے میں نے بتایا کہ 10ویں، 11ویں، 12ویں صرف 3 دن قربانی کے دن میں آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن ماں اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور کھروں کے حاضر ہوگا، یعنی ان سب چیزوں کے بدلے ثواب ملے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ سو تم لوگ جی خوش کر کے قربانی کرو، زیادہ داموں کے خرچ ہو جانے پر جی برا مت کیا کرو۔ یہ روایت کے الفاظ نہیں، یہ شرح کے الفاظ ہیں۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے نسبی یا روحانی باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ قریش میں جو لوگ تھے ان میں سے بہت سے لوگوں کا تو بلکہ تقریباً سبھی کا نسبی رشتہ بھی تھا، اور جو باقی اور حضرات تھے ان کا روحانی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے نسبی یا روحانی باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو اس میں کیا ملتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر اون والا جانور ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ ایسے ہی حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اٹھ اور ذبح کے وقت اپنی قربانی کے پاس موجود رہ، یعنی آپ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ جب تمہارے جانور کی قربانی ہو تو خود اپنے جانور کے پاس کھڑی ہو، کیونکہ پہلا قطرہ جو قربانی کا زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھ کہ قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا اور تیری میزان عمل میں 70 حصہ بڑھا کر رکھ دیا جائے گا، اور ان سب کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی۔ ابو سعید نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ثواب کیا خاص آل محمد کے لیے ہے؟ کیونکہ وہ اس کے لائق بھی ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ خاص کیا جائے، یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آل محمد کے لیے خاص بھی ہے اور سب مسلمانوں کے لیے عام بھی ہے۔ اس ایک طرح سے خاص ہونے کا مطلب ویسا معلوم ہوتا ہے جیسا قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے فرمایا ہے کہ نیک کام کا ثواب بھی اوروں سے دوگنا ہے اور گناہ کا عذاب بھی دوگنا ہے۔ سو قرآن مجید سے آپ کی بیویوں کے لیے اور اس حدیث سے آپ کی اولاد کے لیے بھی یہ قانون ثابت ہوتا ہے، اور اس کی بنا پر زیادہ بزرگی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت حسن ابن علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو اور اپنی قربانی میں ثواب کی نیت بھی رکھتا ہو، وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے سو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے کس قدر ناراضگی ٹپکتی ہے، کیا کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی سہار کر سکتا ہے؟ اور یہ ناراضی اسی سے ہے جس کے ذمے قربانی واجب ہو، اور جس کو گنجائش نہ ہو اس کے لیے نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے قربانی کی،
اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بقرعید کے دن حضرت عائشہ کی طرف سے گائے قربانی کی۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک گائے سب بیویوں کی طرف سے کی ہو، بلکہ ممکن ہے کہ 7 کے اندر اندر کی ہو، اور اونٹ بکری کثرت سے ملتے ہوئے گائے کی قربانی فرمانا اگر اتفاقی طور پر نہ سمجھی جائے تو ممکن ہے کہ یہود جو بچھڑے کو پوجا کرتے تھے اس شرک کے مٹانے کے لیے آپ نے اس کا اہتمام فرمایا ہو، اور بعض روایتوں میں جو گائے کے گوشت کا مرض ہونا آیا ہے وہ شرعی حکم نہیں ہے، بطور پرہیز کے ہے۔ چنانچہ حلیمی نے کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ حجاز خشک ملک ہے اور گائے کا گوشت بھی خشک ہے، تو اس لیے وہاں کے لوگوں کے لیے نقصان کر سکتا ہے، یعنی نقصان دہ ہو سکتا ہے، تر علاقوں کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہوگا۔ اور مقاصد والے نے کہا ہے کہ گویا یہ حجاز والوں کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ معنی پسند کیے گئے، یعنی سب علماء نے اس توجیہ کو پسند کیا۔ ایسے ہی ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ 2 دمبے قربانی کیے اور فرمایا ان میں ایک میری طرف سے ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ میں نے ان سے گفتگو کی، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے، میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب غور کرنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا بڑا حق ہے۔ اگر ہم ہر سال حضور کی طرف سے بھی ایک حصہ کر دیا کریں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبے کی اپنی طرف سے قربانی فرمائی اور دوسرا دمبا ذبح کر کے فرمایا کہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہے جو میری امت میں سے مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس کے ثواب میں شامل فرمانا چاہتے تھے تاکہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے وہ سب کے سب لوگ بھی خوش ہو جائیں کہ ان کو وہ بھی ثواب میں شامل ہو گئے اللہ کے رسول کی قربانی میں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی سب کی طرف سے اس طرح ہو گئی کہ اب کسی کے ذمہ باقی ہی نہیں رہی۔ یہ تو قرآن پاک کی آیتوں اور حدیثوں کے صاف انکار کرنا ہو جائے گا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں امت کو یاد رکھا تو افسوس ہے کہ امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ رکھیں اور ایک حصہ بھی آپ کی طرف سے نہ کر دیا کریں۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قربانیوں کو خوب طاقتور کر لیا کرو کھلا پلا کر کے، کیونکہ وہ پلسرات پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ عالموں نے سواریاں ہونے کے 2 مطلب بیان کیے ہیں، ایک یہ کہ قربانی کے جانور خود سواریاں بن جائیں گی، اور اگر کئی جانور قربان کیے ہوں یا تو سب کے بدلے میں ایک بہت اچھی سواری مل جائے گی، اور یا ایک منزل میں ایک جانور پر سواری کریں گے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قربانیوں کی برکت سے پلسرات پر چلنا ایسا آسان ہو جائے جیسے گویا خود ان پر سوار ہو کر پار ہو گئے۔ اور کنز العمال میں ایک حدیث اس مضمون کی یہ ہے کہ سب سے افضل قربانی وہ ہے جو اعلیٰ درجے کی ہو اور خوب موٹی ہو، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پیاری قربانی وہ ہے جو اعلیٰ درجے کی ہو اور خوب موٹی ہو۔ غرض یہ ہے کہ قربانی دل کی خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے اور صرف اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کرنا چاہیے، تو اس قربانی کے عمل کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرنے سے قربانی بیکار ہو جاتی ہے، البتہ قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت کھانا اور اپنے دوست احباب کو کھلانا اور غریب بندوں تک پہنچانا، ان کو بھی کھلانا، اللہ کی طرف سے سب کی دعوت کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے ساتھ جب ذی الحجہ میں حج کا ایک بڑا عمل ہے جس کا بیان اس سے پہلے والی مجلس میں ہو چکا ہے، ایسے ہی ذی الحجہ میں ایک عمل ہے تکبیر تشریق کا۔ اس کا بیان حیات المسلمین میں تو نہیں آیا، لیکن بیان کر دیا جاتا ہے کہ تکبیر تشریق بھی ایک عمل ہے جو 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہو کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہوتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے 1 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے۔
مرد بلند آواز سے کہتے ہیں نماز کے بعد فوراً، اور عورتیں آہستہ آواز سے کہتی ہیں، لیکن سب کے لیے کہنا واجب ہے۔ اگر کوئی نماز قضا ہو گئی ہو تو جب اس قضا کو ادا کریں تو اس وقت اس کو ادا کر، اس تکبیر تشریق کے ساتھ ادا کریں۔ ایسے ہی ذی الحجہ میں ایک نفلی عبادت ہے عرفے کے دن کا روزہ رکھنا۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کا بیان روزہ میں ہو چکا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمت کرے اور وہ پہلی ذی الحجہ سے 9ویں ذی الحجہ تک لگاتار روزہ رکھے تو یہ بھی بڑی فضیلت کی راتیں بھی ہیں اور بڑے فضیلت کے دن ہیں، ان روزوں کی بھی فضیلت آئی ہے، لیکن اس میں خاص طور پر 9ویں ذی الحجہ کے روزے کی تو بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ، جو چھوٹے گناہ انسان سے ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ، ان کے لیے یہ روزہ کفارہ بن جائے۔ اور پھر 9ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھنا، اور 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں اللہ کے لیے قربانی کرنا، یہ سارے اعمال ہیں جو ذی الحجہ سے متعلق ہیں۔ حج اور عمرے کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے راستے میں صرف اپنی مرضی کے لیے، اپنی مرضی پانے کے لیے، یعنی اللہ کی مرضی پانے کے لیے اور جنت پانے کے لیے دل کی خوشی سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی طرف سے بھی اور اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، اور جو اپنے اہل خاندان ہیں، اپنے محسن ہیں، ان کی طرف سے بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔